جب آپ رولس روز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک ایسی گاڑی جو بادشاہوں کا نشان ہے، ایک ایسی سواری جو زمین پر وقار کا تاج ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس برانڈ کو کوئی نقصان چھو ہی نہیں سکتا، لیکن حقیقت میں رولس رویز نے اپنے سفر میں وہ صدمات جھیلے ہیں جنہوں نے اسے صرف ان کے کاروبار کو تباہ نہیں کیا بلکہ اس کی پہچان، ساکھ اور اس کی روح کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ان 5 زخموں کی جنہوں نے رولس روز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ہر بار یہ راکھ سے دوبارہ پیدا ہوئی اور پہلے سے زیادہ شان سے۔ السلام علیکم، میں ہوں زعیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لگژری موو۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک شاہی مگر زخمی سفر۔ 1970 میں رولس رویس صرف کاریں نہیں بناتی تھی بلکہ یہ دنیا کی بہترین جیٹ انجینئر کا نام تھا۔ اسی سال کمپنی ایک ایسا منصوبہ شروع کرتی ہے جس نے اسے آسمان سے زمین پر رکھ دیا۔ RB211 ایک ایسا انجن جو دنیا کا سب سے جدید اور ہلکا اور سب سے طاقتور جیٹ انجن ہونا تھا، لیکن اس کا وزن طاقت سے زیادہ بڑھ گیا اور خرچہ توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ ڈیڈ لائن چھوٹنے لگی، ٹیکنالوجی بکھرنے لگی اور کمپنی کا خزانہ خالی ہوتا چلا گیا۔ بالآخر 1971 میں وہ دن آیا جسے رولس رویس آج تک کابوس کی طرح یاد رکھتی ہے۔ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ دنیا دنگ رہ گئی کہ وہ کمپنی جس کا نام وقار تھا اب حکومت برطانیہ کے دروازے پر کھڑی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں بچا لو نہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ پھر حکومت نے رولس رویس کو نیشنلائز کر دیا۔ یہ صرف ایک مالی بحران نہ تھا، یہ کمپنی کی ساکھ، اس کے غرور اور اس کے خوابوں کی چکناچور تصویر تھی۔ رولس رویس کا پہلا زخم سب سے گہرا اور شرمناک تھا۔ RB211 کی تباہی کے بعد رولس رویس صرف مالی مدد سے دوبارہ زندہ پیش کیا گیا بلکہ اسے توڑا گیا، یعنی کہ اسے بانٹ دیا گیا۔ 1973 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ رولس رویس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک وہ حصہ جو ہوائی جہازوں کے انجن بناتا تھا، دوسرا صرف لگژری کارز کا یونٹ تھا۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا برانڈ جو مکمل تھا اور ایوینیشن اور زمین تک راج کرتا تھا، اب 2 الگ شناختوں میں بڑھ چکا ہے۔ یہ صرف کاروباری فیصلہ نہ تھا، یہ رولس رویس کی روح کو چیرنے والا فیصلہ تھا۔ ایسا لگا جیسے ایک بادشاہ کی تلوار اور تاج کو 2 الگ محلوں میں رکھ دیا گیا ہو۔ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اصل رولس رویس کون سی ہے۔ یہ شناخت کا بحران ایک نہ ختم ہونے والا دھند تھا اور رولس رویس ایک بار پھر سے زخموں میں لپٹی ہوئی خاموشی سے سانس لے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن زخم بھرنے سے انکار کرتے رہے۔ 1998 میں رولس رویس موٹرز کارز کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ 2 بڑے کھلاڑی میدان میں آئے، 2 جرمن ساز کار کمپنیاں BMW اور وولکا ویگن نے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے کمپنی کے فزیکل اثاثے، فیکٹری ماڈلز اور کار رائٹس خرید لیے، لیکن ایک چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ تھا رولس رویس کا نام۔ یہ نام BMW کے پاس چلا گیا۔ اس معاہدے نے دنیا بھر کے صارفین کو الجھا دیا۔ VW کاریں بنائے گا، BMW کا لوگو دیکھیں گے، آخر لوگ کس پر اعتبار کریں گے؟ آخر یہ برانڈ کس کا ہے؟ یہ تنازع صرف قانونی نہیں بلکہ اعتماد کا قتل تھا۔ رولس رویس کا تیسرا زخم اس کی شناخت کا مذاق ایک ایسے برانڈ کے ساتھ ہوا جس کے لوگوں کی قیمت کروڑوں دلوں میں تھی۔ 2002 میں BMW نے رولس رویس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ کی نظریں ٹکی ہوئی تھی کہ اب کون سی نئی گاڑی آئے گی، کون سا نیا معیار طے ہوگا۔ اسی دوران سلور اسپریٹ لانچ کی۔ یہ ایک ایسی گاڑی تھی جو رولس رویس کا نیا چہرہ بننے جا رہی تھی، لیکن افسوس یہ ماڈل وہ اعتماد نہ جیت سکا۔ لوگوں نے کہا ڈیزائن میں دم نہیں، پرفارمنس میں برانڈ کی روح نظر نہیں آتی اور قیمت کے حساب سے تو یہ رولس رویس لگتی ہی نہیں۔ BMW کے ہاتھ سے تیار کی گئی پہلی گاڑی کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچا گئی۔ یہ زخم چھوٹا تھا لیکن بہت نازک جگہ پر لگا تھا۔ کمپنی کے نئے دور کے پہلے قدم پر جب پہلا تاثر ہی کمزور ہو تو باقی کا سفر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سن 2020 ایک ایسا سال جو دنیا بھی نہیں بھولے گی، لیکن یہ سال رولس رویس کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ بن کر آیا۔ جہاں دنیا بھر کے جہاز بند ہو گئے، وہیں رولس رویس کے ہوائی جہازوں والے انجن بھی خاموش ہو گئے۔ نہ نئے آرڈر، نہ آمدنی۔ کمپنی کو اربوں پاؤنڈز کا نقصان ہوا اور 10,000 سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے۔ RB211 ایسا لگا جیسے کمپنی پہلے جیسے اندھیروں میں جا رہی ہو۔ یہ زخم صرف کاروباری نہ تھا بلکہ عالمی معیشت کے دھچے کا اثر تھا جس نے رولس رویس جیسے دیو کو بھی گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ لیکن دوستوں، رولس رویس صرف ایک برانڈ نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ بار بار گرنے کے بعد بھی یہ ہر بار پہلے سے زیادہ خوبصورتی سے اٹھا۔ RB200 ٹریڈ کے بعد آئی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب جیٹ انجن میں سے ایک۔ فینٹوم کے بعد آئی سلور اسپرٹ
جس نے رولز روز کو دوبارہ تاج پہنا دیا۔ پوائنٹ کے بعد کمپنی ایک بار پھر سے آسمان چھو رہی ہے۔ یہ ہے رولز روز کی شان کہ ہر بار زخم کے بعد یہ خود کو پہلے سے زیادہ شاہانہ انداز میں زندہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگلی ویڈیو آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل لگژری موومنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔